الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گمشو وصال اینست بس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں حمد و صلات کے بعد مولانا صاحب نے اہل بیت کی شان اور شہدائے کربلا کے واقعات سنائے یہ آزمائش تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے من الخوف خوف کے ذریعے والجوع اور بھوک کے ذریعے ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں میں جانوں میں پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے آزمائش آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امام حسین تک اور قیامت تک ایمان والوں پہ آئی، اور جتنا جس کا مقام بڑا تھا
اتنی بڑی آزمائش آئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کو آزمایا گیا اور 300 سال تک روتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آزمایا گیا، مال کی آزمائش آئی، آپ کامیاب رہے. اولاد کو قربان کرنے کی آزمائش آئی، آپ ثابت قدم رہے. جان کی آزمائش آئی تو آپ نے اس میں ثابت قدمی دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، بھوک کے ذریعے آزمایا گیا. صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے. جنگ احد کے اندر آزمائش آئی. میدان بدر کے اندر آزمائش آئی. حضور اپنے جان نثاروں کے ساتھ ہر آزمائش کے اندر کامیاب رہے. حضور علیہ السلام کی شہادت کی تکمیل امام حسن اور امام حسین شہید کربلا کی صورت میں آئی. امام حسین شہید کربلا نے جب دیکھا کہ یزید بدکار، سیاکار، اسلام کے اندر بدعات لانے والا، شرابی اور محارم کا احترام نہ کرنے والا ظالم و جابر جب مسند خلافت پر بیٹھا تو 2 صورتیں تھیں. یا تو آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، حالانکہ ہزاروں کوفیوں نے امام حسین کی طرف قاصد بھیجے، خطوط لکھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، یا تو یزید کی ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی گمراہی کو تسلیم کرنا تھا، یا اپنا سر دے کر، اپنے خاندان کی قربانی دے کر اسلام کو بچانا تھا. آپ کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا. اپنے خاندان سمیت میدان کربلا میں گئے اور اپنی جان اپنے خاندان کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو بچا لیا اور یزید
2-3 سال کے بعد اس کی حکومت بھی نہ رہی، وہ مر گیا۔ اور جن جن لوگوں نے امام حسین شہید کربلا کو شہید کیا تھا، نہ انہیں دنیا ملی بلکہ وہ دردناک موت سے مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یا رسول اللہ آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جب ان پر مصیبت آتی ہے تو قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جس نے مصیبت پر صبر کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا میں یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، امام حسین شہید کربلا کو تمام دنیا یاد کرتی ہے، اور ہر مذہب والا، ہر انسان امام حسین شہید کربلا کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اور آپ کی ذات حقانیت کی دلیل ہے، اور یزید اور یزیدیت یہ باطل ہونے کا استعارہ ہے۔ جہاں بھی باطل سامنے آئے گا تو اس کو یزیدیت سے تعبیر کیا جائے گا، اور جہاں حق ہوگا اس کو حسینیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی بنیاد امام حسین کی قربانی ہے، انہوں نے اپنے خون سے حضور کے دین کو سیراب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر حق کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔